اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کے بارے میں واضح لفظوں میں فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، او کما قال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں جس سے انسان غفلت برتتا ہے اور جس کو بے تحاشا مطلب اس کی قدر نہیں کرتا۔ نمبر 1 ہیلتھ، نمبر 2 ٹائم۔ فرصت کے وقت کی قدر کرو، اگر آپ کے پاس ایکسٹرا ٹائم ہے نا قدر کرو۔ حضور فرماتے دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ایک بار جاتی ہیں تو آتی نہیں ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں تو آتی نہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کی قدر۔ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہے کہ ایکسٹرا ٹائم میں ہم کیا کریں؟ کیرم کھیلیں گے، بیڈمنٹن کھیلیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ ایکسٹرا۔ آج کا مسلمان ٹائم پاس تو کر رہا ہے، ٹائم یوٹیلائز نہیں کر رہا۔ ٹائم کو یوٹیلائز کرنے کا حکم۔ جب ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ایک بہترین کامیاب انسان کی حیثیت سے ہم دنیا کے سامنے ہوں گے۔ تو جس طریقے سے قدردانی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اخلاق، یعنی یہ 5 چیزیں جو اس کو آپ پانچویں جو چیز ہے کامیاب ہونے کے سلسلے میں، اس میں آپ یہ ساری چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں، اخلاق کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ قدردانی کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کو عزت دینا بھی شامل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے، جو عزت دیتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ بس یہاں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے، ایک شخص آیا اور اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے منہ پر ان کو برا کہنا شروع کیا۔ آپ چپ رہے، جب وہ چپ ہو گیا تو آپ فرماتے اگر تو نے جیسا مجھے کہا اور ویسا ہی میں ہوں تو اللہ مجھے معاف فرمائے، اور اگر میں ویسا نہیں جیسا تو نے کہا تو اللہ تجھے معاف فرمائے۔ تب جا کر انسان کسی مقام تک پہنچتا ہے، تب جا کر انسان کسی مرتبے تک پہنچتا ہے۔ تو آج مجھے یہ چند ضروری باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنی تھی۔ اتفاق سے اس ٹاپک پر تھوڑی سی اسٹڈی ہوئی تو میں نے سوچا کہ یہ ٹاپک کو ڈائجسٹ کرنے والا اگر کراؤڈ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا میں ان کے سامنے پیش کروں۔ ایسے کئی ٹاپکس الحمدللہ ہیں، خاص طور پر آج کے دور کے اندر ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، اس کے سلسلے میں پوری دنیا میں ایک لہر چل رہی ہے، اور سچویشن ایسی ہے کہ ہر چوتھا یا چھٹا آدمی ٹینشن یا ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنے ایزی طریقے بتائے ہیں ٹینشن لیس ہونے کے سلسلے میں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اس کے سلسلے میں عرض کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور گزارش میں کروں گا کہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر رشتے خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں، ناچاکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو قرآن کا کون سا فارمولہ ہے جس کی بنیاد پر رشتے بکھرے نہیں، رشتے جڑے رہیں؟ تو یہ پروگرام انشاءاللہ ہم کبھی کسی وقت کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ لیڈیز بھی شریک ہوں اور جینٹس بھی شریک ہوں۔ انشاءاللہ وقت جیسے ہی اویلیبل ہوگا تو آپ تک یہ اطلاع پہنچائی جائے گی، تاکہ ہم مینٹلی اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر پرفیکٹ کرنے کی کوشش کر سکیں، اور اپنی زندگی کو جو اپنی مرضی کے مطابق ہم گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے ساتھ ساتھ آج کے دور کے تقاضے کے اعتبار سے صلحاء کے اقوال اور عرفاء کے اقوال اور دانشوروں کے اقوال کو سامنے رکھ کر گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی پیسفل گزر سکے۔ بس یہ بات بھی خاص طور پر ذہن میں رکھیے گا، کامیاب جو 60 سال کی عمر کے بعد آدمی جس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے کہ ایمان سے میں اس دنیا سے گیا تو میں کامیاب ہو گیا، اس ایمان کو آج ہی سے اپنی زندگی میں ہم کو رکھنا ہے کہ ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب ہم ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں۔ جس طریقے سے ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ ہم اگر ٹرین میں سفر کر رہے ہیں اور ہماری جیب میں اگر 200 روپے ہیں تو ہم کیسے بھی کروٹ لے کے سو جائیں گے، ہم کو کوئی فکر نہیں ہوگی۔
بیگ میں 300 روپے ہیں، ہمیں ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیں نیند بھی آ جائے گی. لیکن اگر 5-10 لاکھ روپے ہیں تو بس آنکھ لگے گی، فوراً اٹھیں گے، ہے تو سیدھے پیسے. بیگ میں رکھا ہے تو آنکھ کھلے گی، فوراً دیکھیں گے بیگ تو کوئی اٹھا تو نہیں لے گیا. چونکہ قیمتی چیز ہے نا، 200-300 کی اہمیت نہیں ہے، 5 لاکھ 10 لاکھ کی اہمیت ہے نا. بس یوں سمجھ لیجئے، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں، پوری دنیا اس وقت ہم سے ایمان چھیننے کی کوشش کر رہی ہے. ہمیں ہر وقت الرٹ رہنا ہے کہ کہیں ہمارا ایمان تو نہیں جا رہا ہے. جب تک کہ ہم اس کے بارے میں غور نہیں کریں گے اور الرٹ نہیں رہیں گے، جملوں سے بھی، گانوں سے بھی، باتوں سے بھی، الفاظ سے بھی، کردار سے بھی، بہت ساری چیزوں سے دائرہ ایمان سے نکلنے کا معاملہ ہو جائے گا. اللہ کرے ہم زندہ رہیں ایمان کے ساتھ، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے. میں آپ سب کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تشریف لائے. وما علینا الا البلاغ المبین.